یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ یوسف کی آیت نمبر 51 اور 52 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہا بادشاہ نے عورتوں سے، کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے؟ وہ کہنے لگیں، حاش للہ، ہمیں معلوم نہیں کہ اس پر کچھ برائی ہو۔ بولی عزیز مصر کی عورت کہ اب کھل گئی ہے بات سچی، تو میں نے پھسلایا تھا اس کو اس کے نفس سے اور وہ سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس لیے کہ عزیز مصر معلوم کر لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ مذکورہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا یہ حصہ مذکور ہے کہ یوسف علیہ السلام قید میں تھے، اور وہاں ان کا جو ایک قیدی ساتھی تھا اس نے خواب دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے اسے بتائی تھی، اور پھر اسے رہائی مل گئی تو بادشاہ کے پاس پہنچ کر یہ اس بات کو بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام نے اسے رہائی کے وقت کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرے بے گناہ ہونے کا بھی تذکرہ کر دینا تاکہ مجھے رہائی مل جائے۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا اور اس میں کافی وقت گزر گیا۔ مفسرین کے قول کے مطابق 7 سال مزید گزر گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ انہیں رہائی ملے گی، لیکن وہ ان کا قیدی ساتھی اس بات کا تذکرہ کرنا بادشاہ کے سامنے بھول گیا تھا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر سے سارے عمائدین مملکت قاصر ہو گئے، عاجز ہو گئے، تو وہ بادشاہ کا خادم خاص اسے یاد آیا کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تو اس نے پھر بادشاہ کو کہا، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جب یوسف علیہ السلام کو شاہی اعزاز کے ساتھ قاصد کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ آپ عزیز مصر کی بادشاہ کے دربار میں پہنچیں اور آپ کو رہائی مل رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہو کہ پہلے اس معاملے کی تحقیقات کر لے کہ جس معاملے میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ مذکورہ آیات میں یہیں سے بات چل رہی ہے، اور بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے عورتوں کو اور عزیز مصر اپنی بیوی کو بھی بلا بھیجا، تو ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جس میں تم نے انہیں پھسلایا تھا اور ان کے نفس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ تو عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے حوالے سے یہ فرما دیا اور کہہ دیا بادشاہ کو
کہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی اور وہ اپنے معاملے میں سچا ہے۔ اس موقع پر عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب یہ دیکھا کہ بات جو ہے وہ کھل گئی ہے تو اس نے بھی حق کا اظہار کرنا مناسب سمجھا اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، میں ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ اپنے معاملے میں سچا تھا۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سچے ہونے کا یقین تھا، اس لیے عزیز مصر نے عورتوں سے اس معاملے کی تصدیق کی اور جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اس معاملے کی تحقیقات کی۔ پھر انہیں کہلا بھیجا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ میں نے اس لیے اٹھایا اور اپنی رہائی میں تاخیر میں نے اس لیے گوارا کر لی کہ اس میں دو باتیں تھیں۔ ایک فرمایا لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ کہ عزیز مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اپنے معاملے میں سچا ہوں اور میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے معاملے میں خیانت نہیں کی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فریب کرنے والوں کو، کہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خیانت کرنے والے اپنی خیانت ان کی ظاہر ہو کر رہے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات اور تدابیر ہو جاتی ہیں، اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ جو بات فرمائی، اس میں فرمایا یہ بھی حکمت ہے کہ چونکہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بادشاہ کی طرف سے جب انہیں بلاوا آیا ہے تو معاملے کی تحقیق ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بادشاہ انہیں کوئی اعزاز اور کوئی منصب جو ہے وہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے کامل بصیرت بھی اور عقل بھی دی جاتی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو جان لیا تھا کہ اس منصب اور اعزاز کے مل جانے کے بعد لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آئے گا کہ خیانت کرنے والوں کو بھی اس طرح کے مراتب مل جایا کرتے ہیں، تو اس طرح خیانت کی برائی جو ہے وہ دل سے نکل جائے گی۔ اور بھی اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی میں تاخیر کو گوارا کر لیا، لیکن رہا ہونا اس سے پہلے گوارا نہیں کیا کہ جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے، اس لیے بادشاہ سے تحقیقات کا مطالبہ فرمایا۔ آیات کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مذکورہ آیات میں کیا اہم ہدایات پائی جاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی جو مذکورہ آیات ہیں ان میں بہت سی ہدایات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ واقعہ کے شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ احسن القصص ہے، یعنی واقعات میں بہترین واقعہ۔ تو مذکورہ آیات میں جو ہدایات پائی جاتی ہیں ان میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کو کے مقاصد کو خود ہی پورا فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو یہ کہا تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے میرے بے گناہ ہونے کا تذکرہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرف سے یہ احسان لینا بھی انبیاء علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے پسند نہیں ہوا، اس لیے اس کو خادم کو اس بات سے بلا دیا گیا اور اس کے بعد ایسی تدابیر پیدا کر دی گئیں کہ یوسف علیہ السلام خاص اعزاز اور شان کے ساتھ رہا ہوں۔ اور وہ تدبیر یہ تھی کہ بادشاہ کو ایک خواب دکھلایا گیا جس کی تعبیر سے سارے قاصر ہو گئے اور یوں یوسف علیہ السلام کو شاہی اعزاز اور عظمت کے ساتھ رہائی ملی۔ دوسری ہدایت ان آیات کے اندر یہ فرمائی گئی کہ اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے، یعنی وہ قیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید تھا اور وہ اس بات کو بھول گیا کہ بادشاہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا، اور اس بات کو بھی 7 سال گزر گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو مزید 7 سال قید میں گزارنے پڑے۔ لیکن وہ قیدی ساتھی جب ان کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا، چہ جائے کہ اس کو ملامت کرتے،
بلکہ اخلاق حسنہ کے طور پر اس کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ اس سے اس واقعے کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا۔ تیسری ہدایت ان آیات کے حوالے سے یہ فرمائی گئی کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء امت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کی فکر بھی ان کے اندر اجاگر کریں اور ایسے کاموں سے بچائیں جو آخرت میں عذاب کا باعث بننے والے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی معاشی جو حالات ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صرف خواب کی تعبیر بتا دینا ہی کافی نہیں سمجھا، بلکہ خیر خواہانہ مشورہ بھی دے دیا کہ پیداوار کو بڑھایا جائے اور پھر ان کو مذکورہ طریقے کے مطابق، مشورے کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تاکہ آئندہ جو قحط آنے والا ہے اس میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ چوتھی ہدایت یہ فرمائی گئی کہ داعی کو اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی طرف سے بدگمانی نہ کریں، ایسے کام اور ایسے مواقع، ایسے حالات نہیں پیدا کرنے چاہیے کہ جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو، اگرچہ وہ بدگمانی غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے بھی بچنے کی تدبیر کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہمت کے مواقع سے بچو، یعنی ایسے حالات اور مواقع سے اپنے آپ کو بچاؤ جن میں کسی پر تہمت لگانے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے، خواص اور علماء کو اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پانچویں ہدایت یہ فرمائی گئی کہ جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ ہوں اور اس حیثیت سے وہ واجب الاحترام ہو اور بعض حالات میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی پڑے تو اس میں بھی اس کے حق اور اس کے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی برات کے معاملے کی تحقیقات کے لیے عزیز مصر یا اس کی بیوی کا نام نہیں لیا، بلکہ عورتوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیونکہ اس سے بھی اس معاملے کا مقصد حاصل ہو جاتا تھا۔ چھٹی ہدایت ان آیات کے حوالے سے یہ فرمائی گئی کہ اخلاق کی تعلیم ہے، اعلیٰ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں 7 سال تک یا پھر کل ملا کر 12 سال جیل خانہ کی تکلیف برداشت کرنی پڑی، رہائی کے وقت ان سے کوئی انتقام تک نہیں لیا اور نہ اس بات کو گوارا کیا کہ اس واقعے کو تذکرہ کر کے ان میں ذرا سی شرمندگی بھی پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔